سرگودا کی تاریخ کا خوفناک ترین واقعہ 21 سال کا خوبصورت نوجوان جو کہ LLB کا طالب علم تھا۔ پولیس کو اس نوجوان کے جسم کے مختلف اعضاء ملے۔ اس جسم کے مختلف اعضاء کو چاقوؤں کے ذریعے نکالا گیا تھا۔ اب سائم انصر کو مارا کس نے؟ سائم انصر کا آخر کیا قصور تھا؟ کون اس کی جان لینا چاہتا تھا؟ اب جناب عالی ہوا کچھ یوں، 22 جنوری کے روز سائم انصر گھر سے نکلا ایک دوست کے ساتھ جس کا نام ہے راغب۔ ونڈو کی ایک سائڈ پر آپ راغب کی تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے اور سائم کی تصویر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ سائم جب گھر سے نکلا، والد نے بولا کہ رات کا ٹائم ہو گیا ہے، اب گھر سے کیوں نکل رہے ہو؟ تو کہنے لگا میں ایک کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، جلد واپس آ جاؤں گا۔ اب جناب باپ کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا کام کے سلسلے میں نکل تو رہا ہے لیکن زندہ واپس نہیں آئے گا۔ اب جس دوست کے ساتھ جا رہا تھا اس دوست کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر اٹھنا بیٹھنا تھا، تو باپ نے اعتماد کیا کہ کوئی بات نہیں، راغب ساتھ ہے، بیٹا خیر خیریت سے واپس آ جانا۔ اب رات دیر ہو گئی لیکن سائم انصر گھر واپس نہیں آیا۔ جب گھر والوں نے بیٹے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو سائم انصر کا موبائل مسلسل بند جا رہا تھا، جس کے بعد گھر والوں کو تشویش ہوئی کہ آخر سائم چلا کہاں گیا۔ اب سائم جس دوست کے ساتھ نکلا تھا جس کا نام راغب تھا، اس کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی تو راغب نے کہا کہ نکلا ساتھ تھا میرے لیکن واپس بڑی دیر سے چلا گیا ہوا ہے، میں تو اپنے گھر میں ہوں، آرام کر رہا ہوں، سائم تو گھر واپس چلا گیا ہے۔ اب گھر والے اور پریشان کہ سائم اسی کے ساتھ نکلا تھا، راغب گھر چلا گیا، پھر سائم کہاں چلا گیا؟ باپ پریشان، ماں پریشان، سائم کے باقی بہن بھائی پریشان، گھر والے تمام افراد خاندان نے مل کر سائم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب پولیس سے رابطہ کیا کہ سائم ہمارا نوجوان بیٹا جو گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہے بہن بھائیوں میں، گھر سے نکلا ہے دوست کے ساتھ لیکن واپس نہیں آیا۔ پولیس نے سب سے پہلے اس دوست کو پکڑا جس کا نام راغب ہے۔ اب راغب ماں باپ کے ساتھ مل کر سائم کو ڈھونڈتا رہا پوری رات، کبھی کہیں پر یعنی پوری رات مل کر سائم کو ڈھونڈتا رہا۔ لیکن پولیس نے جیسے اس رپورٹ کو درج کیا اور کہا کہ ہمیں راغب سے ہماری ملاقات کروائی جائے، راغب نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے سائم کہاں پر ہے، نکلا میرے ساتھ تھا لیکن واپس چلا گیا، اب تو اس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے، مجھے اس نے کہا کہ ہم کل ملاقات کرتے ہیں، میں بھی اپنے گھر آ گیا، سائم اپنے گھر واپس چلا گیا۔ پولیس سائم کی تلاش میں رہی، مسلسل ڈھونڈتی رہی کہ سائم آخر چلا کہاں گیا۔ جناب عالی اگلے ہی روز جب سائم کی تلاش پولیس کر رہی تھی، سائم کا خاندان تلاش کر رہا تھا کہ اپنے گھر کے قریب ماڈل ٹاؤن کے علاقے کے قریب جھاڑیوں سے سائم کا جب بے جان جسم ملا تو پولیس بھی ہکا بکا رہ گئی، اور خاص طور پر وہ گھر والوں کو جب بلایا گیا تو باپ کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ میرا جوان بیٹا، اس کی کیا حالت کرتی ہے؟ آخر اس کا اتنا خوفناک، اتنا بدترین دشمن کون تھا کہ جس نے میرے بیٹے کی جان لینے کے بعد اس کے جسم کے مختلف اعضاء کو چاقوؤں سے کاٹا ہوا ہے اور نازک اعضاء کو باہر نکال دیا ہے؟ باپ کے صبر کا پیمانہ دیکھیں کہ کس طرح وہ انٹرویوز میں اپنے بیٹے کی مغفرت کی دعا کر رہا ہے اور بیٹے کے لیے انصاف بھی مانگ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سائم کی جان کس نے لی؟ سائم کا دشمن کون تھا؟ سائم کی عمر بھی 21 سال، خوبصورت نوجوان، گھر کا لاڈلا، گھر کا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کل کو واحد کفیل بھی، ابھی صرف 21 سال عمر تھی کہ باپ اپنے بیٹے کو وکالت کروا رہا تھا کہ میرا بیٹا وکیل بن جائے گا، پڑھ لکھ جائے گا، باقی بہن بھائیوں کے لیے ایک سہارا بن جائے گا، ہم ہوں یا نہ ہو۔ کیونکہ ماں باپ کو اپنے بڑے بچوں سے امید ہوتی ہے، آس ہوتی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا بیٹا چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ایک سہارا بھی بنے اور ان کا خیال بھی رکھے۔ سائم کے والد کو بھی اپنے بیٹے سے یہی امیدیں تھیں کہ میں کل کو بوڑھا بھی ہو جاؤں یا گھر بیٹھ جاؤں گا، مجھے پتا ہوگا کہ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے، میرا بیٹا ایک اچھی جاب کرتا ہے، وکالت کرتا ہے، لوگوں کو انصاف فراہم کرتا ہے اور اپنے گھر میں بھی انصاف کرتا ہے۔ لیکن سائم کے والد کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا بیٹا انصاف کی فیلڈ میں ہے، یعنی LLB کر رہا ہے، وکیل بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک دن اپنے بیٹے کے لیے ہی مجھے انصاف مانگنا پڑے گا، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، وکیل کروانا پڑے گا، جو کہ اپنا بیٹا وکیل بن رہا تھا۔ اب پولیس نے جب اس کیس کی FIR درج کی اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے سائم کے اس دوست راغب کو گرفتار کیا، کیونکہ پولیس کو اسی پر شک تھا۔ اب جب راغب کو گرفتار کیا تو راغب نے اپنی ہی زبانی سب کچھ بتا دیا کہ سائم کے ساتھ آخر ایسا سلوک کس نے اور کیوں کیا۔ بقول راغب کے سائم کا میں نے 50,000 روپیہ دینا تھا۔ اب سائم مجھ سے پیسے مانگ رہا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اب دوسرا راستہ صرف یہی تھا کہ سائم کو اس 50,000 کے عوض مار دوں،
ہمیشہ کی نیند سلا دوں۔ وہی کیا راغب نے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ کن کن افراد کے ساتھ مل کر سائم کی جان لی۔ سائم ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ سائم کو گھر سے بہانے کے ساتھ لے کر گیا۔ لے کر جانے کے بعد یہ نہیں معلوم ابھی تک کہ کن نامعلوم افراد کے ہاتھ دیا، یعنی یہ کام اکیلا شخص کر ہی نہیں سکتا۔ راغب نے کن لوگوں کا سہارا لیا صرف 50,000 کی خاطر کہ دوبارہ سائم مجھ سے 50,000 روپے نہ مانگے۔ ایک طرف سائم نے اپنے دوست کا بھلا کیا، اور بھلا کرنے کے بعد جب ان پیسوں کو واپس مانگا تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ سائم کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ سائم کو راغب نے کچھ نامعلوم افراد کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ مل کر بے دردی سے مارا۔ مارنے کے بعد اس کے جسم کے مختلف حصوں کو چاقوؤں سے زخمی بھی کیا۔ اب پولیس نے FIR درج کر لی، راغب کو گرفتار کر لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ سائم کے باپ کو سائم کہاں سے ملے گا؟ 50,000 کی کیا ویلیو ہے؟ راغب کو اگر 50,000 نہیں تھے اس کے پاس، یا ویسے ہی منع کر دیتا کہ میں نہیں دے سکتا، لیکن سائم کو مار دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سائم کا باپ انصاف مانگ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو انصاف دیا جائے۔ آج اگر ایک دوست کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا جو دوست نہیں بلکہ منافق نکلا، غدار نکلا، تو کوئی بھی کل کو ایسی حرکت کرنے کی نہیں کوشش کرے گا۔ ابھی حال ہی میں جب بلاج ٹیپو ٹرکا والا کو مارا گیا، جب اس کی جان لی گئی تو پتا چلا کہ اس کا قریبی دوست، اٹھتا بیٹھتا دوست احسن شاہ، اس کے ساتھ وہی مخبر نکلا، اسی نے اپنے دوست کی مخبری کی۔ اس لیے آج کل کے دور میں دوستوں پر بھی اعتبار نہیں رہ گیا کہ جن کے ساتھ آپ روزانہ کی بنیاد پر اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، یہی آپ کی پیٹھ پر خنجر گھونپ دیتے ہیں۔ اپنے دوستوں کو پر، اپنے ارد گرد رہنے والوں پر کڑی نظر رکھیں۔ میری ان تمام ماں باپ سے گزارش ہے، آپ اپنی بیٹیوں پر تو نظر رکھتے ہی رکھتے ہیں کہ بیٹی کس کو مل رہی ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ خدارا اپنے بیٹوں پر بھی نظر رکھیں کہ آپ کے بیٹوں کے کون دوست احباب ہیں، یا آپ کے بیٹے نے کسی سے لون تو نہیں لیا ہوا، اور اگر لیا بھی تو کتنا لون لیا ہوا، اور جس سے لون لیا ہے وہ اگر آپ کے بیٹے سے مانگ رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا بیٹا بھی اس قرض دیے ہوئے شخص کے ساتھ وہ سلوک کرے جو راغب نے سائم انصر کے ساتھ کیا۔ یہ سرگودا کی تاریخ کا خوفناک ترین واقعہ ہے کہ ایک نوجوان، خوبصورت گبرو نوجوان آج ہمارے درمیان میں نہیں ہے، اور جس بری حالت میں اس کا بے جان جسم ملا، سرگودا میں رہنے والا ہر رہائشی، بلکہ ہر وہ شخص جس کو بھی اس خبر کے بارے میں پتا چلا، وہ غمگین ہو گیا جب اس نوجوان کی تصویر سامنے آتی ہے۔ ٹک ٹاک پر سائم انصر کے حوالے سے جسٹس فار سائم انصر کیمپین چلائی جا رہی ہیں کہ سائم کو انصاف دیا جائے۔ اب سائم انصاف بھی کس سے مانگے کہ اس کے اپنے ہی دوست نے اس کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجئے گا کہ سائم انصر کے ساتھ راغب نے جو کیا، راغب کی کیا سزا بنتی ہے؟ کیا کبھی ہماری عدالت یا پولیس کسی ایسے غدار کو سزا دے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی ایسی حرکت نہ کر سکے اور ایک شخص عبرت کا نشان بن جائے؟ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔